السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ ونیہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اس کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ ہماری ہفتے والے ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ، ہماری خانقاہ میں، خانقاہوں کا نظام ہے کہ یہاں پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ عاشقانہ گفتگی ہوتی ہے۔ عاشقانہ بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا وہ ایک عالمانہ ہوتا، ایک عارفانہ ہوتا، ایک عاشقانہ ہوتا۔ تو خانقاہوں میں عالمانہ انداز تھوڑا کم رہتا، عارفانہ انداز رہتا اور عاشقانہ انداز رہتا۔ عالمانہ انداز یعنی اللہ کے تعلق سے معلومات حاصل کر لے کے بیان کر دینا، یہ عالمانہ انداز ہے، یعنی معلومات میں اضافہ کرنا، پھر اس کو اظہار کر دینا، سامنے والے کے معلومات میں اضافہ ہو جاتا، ختم، خلقی کیفیت نہیں بنتی، اس کو بولتے عالمانہ انداز۔ معلومات میں اضافہ ہو جاتا، بولنے والا اظہار معلومات کر دیتا، سننے والا اضافہ معلومات کر دیتا۔ یہ معلومات ہے، یہ معلومات ہے۔ یہ ایک عرفان ہوتا، علم کے ساتھ ایک عرفان بھی ہوتا، وہ عرفان جو حاصل کرتا انہیں عارفانہ انداز میں بات کرتا۔ عارفانہ یعنی وہ بات جو رکھ رہی لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، اس کو پہچاننا، اس کو بولتے عارفانہ انداز، پہچان کے پیش کرنا، یقین سے، وہ یقین سے پیش کرنے میں اندر سے محبت پیدا ہوتی، تو پھر وہ عارفانہ انداز ہے کہ عاشقانہ انداز ہو جاتا ہو۔ اللہ کے احوال نازل ہوتے قلب پہ، کیونکہ ہم یہاں پر جو تعلیمات ہے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارا کلام نہیں ہے، کلام اللہ کا ہے، یہ ہمارا استدار تھا بہت دیر پر۔ یہاں جو بھی بیٹھتا مولا کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھتا، تو اس وجہ سے عارفانہ انداز اور عاشقانہ انداز خانقاہوں میں ملتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ انسان کی طرف مخاطب ہو رہا، کیسا مخاطب ہو رہا؟ دیکھو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بولا اللہ تعالیٰ، اے وہ انسان تو کس بات پر اکڑا، بولے اللہ تعالیٰ، کس بات پہ غرہ کر رہا تو؟ اپنے رب کریم کے معاملے میں، بولے اللہ تعالیٰ، اپنے رب کریم کے معاملے میں تو کس بات پر اکڑا؟ یا ایھا الانسان، انسان کی طرف مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھ کو سنوارا، ہر چیز تیری متناسب جگہ پر قائم کیا، یعنی جو چیز آنکھ کی جگہ آنکھ قائم کرا، ناک کی جگہ ناک قائم کرا، ہونٹ کی جگہ ہونٹ قائم کرا، ہاتھ پیر، ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ساری مخلوق کے سامنے رکھا، وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ ہمیں، یعنی دین کے خاطر اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا چیز دیا،
اپنے دین کو، اپنے منشا کو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے رکھا، ساری کائنات کی مخلوق کے سامنے رکھا، تو ساری مخلوق عاجز آ گئی. بولے کہ ساری مخلوق اے اللہ ہم تیرا مقصد پورا نہیں کر سکتے، تیرا منشا پورا نہیں کر سکتے، تیرا دین ہم نہیں اٹھا سکتے. پھر آخر میں انسان کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ، تو انسان کیا کرا؟ میں تیرا منشا پورا کرتا ہوں، اٹھا لیا. میں تیرا منشا پورا کر لیا، تیرا دین مکمل کرتا ہوں. انسان جلد بازی میں فیصلہ کرتا نا، اٹھا لیا، لیکن وہ منشا پورا کر رہی نہیں، وہ منشا انسان پورا کر رہی نہیں. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں جس منشا کے لیے تجھ کو پیدا کرا تھا وہ انسان تو وہ چیز بھول گیا. تو اپنے رب کریم کو پہچاننے کے لیے دنیا میں بھیجایا تھا میں تیرے کو. تو یعنی دین میرا منشا پورا کرتا ہوں بولا تھا نا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسوک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اور جیسا تو نے چاہا نا، جیسا چاہا تجھ کو ویسا پیدا کرا، جس صورت میں تو نے چاہا اس صورت میں تجھ کو پیدا کرا. کلا بل تکذبون بالدین، یہاں پہ لگے بولا، لیکن تو ہے کہ دین کو جھٹلانے والا ہو گیا، دین کو جھٹلانے والا ہو گیا. جس مقصد کے لیے وہ پیدا کرا میں وہ مقصد تو بھول گیا، نہیں دین کو جھٹلانے والا ہو گیا تو پر اللہ تعالیٰ. بل کل تکذبون بالدین، تو دین کو جھٹلانا ہو گیا. تو الحمدللہ وہ دین کو یہاں پر اللہ والے ہم کو یہ محفل لگا کے دیے، وہ کامل دین یہاں ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور اسی دین کی خاطر اللہ تعالیٰ پوری کائنات بنایا. دین کیا؟ اللہ کا منشا ہے. ساری کائنات بنایا تو اللہ تعالیٰ دین کی خاطر. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے تو دین لے کر ہی تھے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو کیا لے کر آئے؟ دین لے کر آئے. 4 آسمانی کتابیں اتری دین کے لیے، دین سمجھانے کے لیے اتری 4 آسمانی کتابیں. اور انگن صحیفے آئے کس کے لیے آئے؟ دین کے لیے چاہے. سزا اور جزا کس پر ملیں گی؟ دین کے تحت ملنے والی ہم کو، نہیں دین کے تحت ملنے والی ہم کو سزا اور جزا. حشر کا میدان بھر پاؤں گا تو بھی کب ہوں گا؟ دین کی خاطر ہی چھوں گا، دین کے تحت ہی چھوں گا. اور جنت کی بشارت ہے کس کو ہے؟ دیندار کچھ ہے. دوزخ کی وعید ہے کس کو ہے؟ بے دین کے لیے ہے. تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کائنات کو بنانے کا مقصد دین ہی ہے. وہ دین کی خاطر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا دے کر بھیجا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا مقصد بھی دین ہی ہے، دین ہی ہے. لیکن وہ دین ہے کیا ہم کو نہیں معلوم. دین بولتے کس کو؟ دین ہے کیا؟ حقیقت پوچھو. آج دیکھو دین کس کو بولتے ہو تو اعمال پیش کرتے. نماز دین ہے، روزہ دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، حج دین ہے، حلال کا مال لینا دین ہے، وہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے. نہیں، حقیقت اگر دیکھیں گے تو نماز بھی دنیا چھو جاتی، روزہ بھی دنیا چھو جاتا، زکوٰۃ بھی دنیا چھو جاتی، حج دنیا ہو جاتا، خیر خیرات سب دنیا میں ہو جاتا. نہیں، حقیقت بھی دیکھیں گے تو پھر کاروبار دین بھی ہو سکتا، تجارت دین ہو سکتی، نوکری دین ہو سکتی. ہم سمجھ رہے تجارت کرنا، نوکری کرنا، روپیہ پیسہ کمانا دنیا سمجھ رہے، نماز پڑھنا دین سمجھ رہے. نہیں، تجارت کرنا دنیا ہو اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کری. لیکن ہر شے میں، ہر فعل میں منشا حق ہونا، ہر فعل میں منشا حق ہے تو وہ دین ہو جاتا. اگر منشا حق کے خلاف ہوتا تو دنیا ہو جاتا. اتنا ہی فرق ہے دین اور دنیا میں. دین اور دنیا میں اتنا ہی فرق ہے. تو ہم دیکھیں کہ اس یعنی کائنات میں یعنی دین کی جو اہمیت ہے اللہ کے پاس، یعنی مرتے جاتے پہلے دین کیا ہے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ. دین کیا ہے؟ یہاں کیا بولا؟ تو دین کو جھٹلانے والا ہو گیا بولے اللہ تعالیٰ. خبر میں جاتے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہا اللہ تعالیٰ. تو کب ہے ہماری موت؟ ہماری موت کا بھروسہ ہے کبھی ہمیشہ تیار ہے نا. آج بھی اولیاء اللہ کے تعلیمات جو ہے نا، یہ جو اولیاء اللہ کے تعلیمات ہیں ہر کوئی مانتے. آج ہمارے تعلیمات رکھو کسی بھی فرقوں کے سامنے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن انکار تو نہیں کرتے لیکن پلٹتے بھی نہیں. پھر پلٹتے نہیں. ہاؤ تم بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں. آج دیکھو دین کی بات رکھو، آج دین کی بات کس کے بھی سامنے رکھو. اتنا علم پیش کریں گے سامنے، اپن کو شرمندہ نہ ہو جانا اتنا علم ہے ان کے بعد. ابھی بات آئی کہ
عالمان انداز جو ہوتا نا، عالمان انداز جو ہوتا وہ کیا ہو، علم کو پیش کر دیتے، ہم بھی خوش ہوتے میرے علم میں اضافہ ہو گیا بول کے، لیکن اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آ رہی دیکھنا اس کو، کوئی تبدیلی آ رہی نہیں آ رہی. تبدیلی آ رہی تو علم ہمارے لیے نفع بخش ہے، نہ تو بیکار ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کیا ہے وہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ان کے چھنا یہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. فتنہ ہی فتنہ ہے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، علم حاصل کر رہے نہیں لیکن اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، خالی علم میں اضافہ ہو رہا، ہمارے معلومات اضافہ ہو رہا، معلومات میں لیکن اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. یعنی ہر عمل اللہ سے قریب ہونا، چاہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہو، کاروبار، تجارت، کچھ بھی رہ دو. کتنا میں اب روزانہ ہم کما کے پروفٹ دیکھتے ہیں، آج میں کتنا پروفٹ بڑا ہے میرا، بزنس مین رہتے ہو یا نوکری پیشہ رہتے ہو، سب اپنا ٹارگیٹ دیکھتے ہیں، بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اپنا سیونگ دیکھتے ہیں، نہیں کل کتنا تھا آج کتنا ہے. دنیا میں اپن اتنے ہوشیار نہیں، لیکن آج میں اللہ کے اتنے قریب ہوا، کل کتنا قریب ہوا کبھی دیکھے جس کو نہیں دیکھے نہیں دیکھے اپن، کیونکہ اب جانا تو وہیں سے اپنے کو، جانا تو وہیں پر ہے اپنے کو. کب تک رہنا ہے یہاں پر، کب تک رہنا ہے دنیا میں، جانا تو جاتے وہی حساب دینا ہے اپنے کو. تو اللہ سے قریب یعنی اللہ سے یعنی کب ہوتا ہمارا، یعنی معرفت کب ہوتی ہے اللہ کی سے معرفت، نہیں اسلام بھی ہونا، ایمان بھی ہونا، احسان بھی ہونا. تو جب معرفت ہوتی ہے وہ کامل دین ہے. وہ علم دین کی کمی ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، آج ہمارے اندر کیا ہو رہا، اب مولانا توہمات پیدا ہو رہے ہیں ہمارے اندر علم دین کی وجہ سے. اور یہ ماہ سفر میں جو صدقہ خیرات کرنے کا جو معاملہ چل رہا، یہ اکثر اس کو لوگ توہمات میں لے لے رہے ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح ہے، طریقہ ہے صدقہ خیرات کرنا ہے. صدقہ خیرات یہ مہینہ بول کے نہیں ہے، یہ دیکھو اللہ والے کیا کرتے ہیں، ہر مہینے میں ایک عمل لگاتے خیر خیرات کرنے کا. ایک عمل ایک مہینے میں یعنی کیا بولنا چاہیے، خیرات کرنے کا لگاتے. اب رمضان میں تو زکوٰۃ دیتے کیسا بھی نہیں، اب بقرعید میں تو ہم گوشت وغیرہ تقسیم کرتے. ہر عمل میں دیکھو 11ویں شریف کا ایک مہینے میں جیسے بریانی پکا کے کھلاتے، پھر ربیع الاول میں تو پوچھو نہ کو، وہ تو الگ ہی رہتا. تو ہر مہینے کے نسبت، ہر مہینے کی نسبت میں کوئی نہ کوئی عمل دی. تو صدقہ خیرات کرنے کا بھی ایک مہینہ نکالے اللہ والے. یہ بدعت حسنہ ہے یہ، کیونکہ اللہ کا جو غضب ہے نا وہ کیا ہے، اپنے ہماری جو نمازیں ہیں، ہمارے جو روزے ہیں، صوم و صلات جو ہے، اس سے اللہ کا غضب یعنی کم نہیں ہوتا. اللہ کا غضب کب کم ہوتا، صدقے سے. جتنا صدقہ کریں گے اتنا اللہ کا غضب کم ہوتا. اس لیے اللہ والے کیا کرے، کم از کم میں لگا مہینہ، ایک مہینہ لگا دو یہ لوگ صدقہ خیرات میں بول کے. ایک سفر کے مہینے میں صدقے کا حکم دیا، صدقہ کرو یہ مہینے میں بول کے. نہیں وہ ایک معاملہ ہے، وہ صدقہ کرنا ہے. سفر کے مہینے میں کرنا بولے نہیں ہے، جب اللہ موقع دے تو صدقہ خیرات کرنا ہے. تو لوگ سالوں نکل جاتے صدقہ خیرات نہیں کرتے، نہیں کئی وقت نکل جاتا. تو ایک مہینہ کم از کم، اکثر دیکھو ہم ایسا کاموں میں مصروف رہتے ہیں، صدقہ کرنے جھل جاتے ہیں. تو جیسا سفر کا مہینہ آتے صدقہ بول کے آتا نہیں آتا خل میں بات. کیسا عمل میں لگا اللہ والے، یہ عمل کو غلط بول رہے ہیں. عمل صحیح ہے لیکن ہم توہمات میں لے لیے اس کو، نہیں کرے تو نقصان ہوتا. یہ مہینہ منحوس سمجھتے، مہینہ منحوس نہیں ہے، مہینہ منحوس نہیں ہے. یہ مہینے کو منحوس نہیں بول سکتے ہو، نہ زمانے کو منحوس بول سکتے ہو. صرف اللہ والے طریقہ نکالا کہ یہ مہینے میں صدقہ کرو. اللہ والوں کی سنت ہے یہ، صدقہ کرو. اگر یہ سفر کا مہینہ نہیں رکھتے اللہ والے تو ذرا سوچو، ہم سفر کا مہینہ جب ختم ہوا، جیسا ربیع الاول شروع ہوا، پھر سفر تک ہم کو صدقہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا. دیکھو آتا ہوں گا بات، لوگ کو آتا ہوں گا، مگر اکثریت صدقے کی طرف ہمارے ذہن ہی نہیں جاتا. جیسا سفر کا مہینہ آ رہا بولتے ہی ارے سفر کا مہینہ آ رہا بھائی صدقہ تیار کرو. کیسا کوشش کرتے ہو، کیسا عمل میں لگا اللہ والے، صدقہ خیرات کرو گے. حکمت ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچہ کرنے کی، نہیں حکمت نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. صدقہ کرنا ہے، کم از کم سفر کا ایک مہینہ چلو بھائی سفر میں صدقہ کرنا بول کے ایک عمل میں لگائے اس سے اللہ والے، ان کی سنت ہے یہ. نہیں کہے تو ڈرائے اللہ والے، صدقہ نہیں کرے تو پھر تمہارا نقصان ہوتا. نقصان اتنا ہوتا پھر صدقہ نہیں کریں گے تو نقصان تو جیسا جو پریشان ہوتا ہے نا، پریشان حال ہوتا ہے صدقہ کرنا، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. نہیں
پریشان کب ہوتا انسان؟ اللہ ناراض رہنے سے پریشان ہوتا. اللہ ناراض کب ہوتا؟ اب ہم اللہ کو منانے کیسے؟ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، اللہ کا ناراضگی دوریش نہیں ہوتی. تو اللہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم کہ صدقہ خیرات سے اللہ کا غضب میں کمی ہوتی. اللہ کا غضب کب کم ہوتا؟ صدقہ خیرات میں. تو اللہ والے کیا کرے؟ سال میں ایک عمل لگا دیے صدقہ کرو. نہیں کہے تو ڈرائے تمہارا نقصان ہوگا، تمہاری پریشانیوں میں اضافہ ہوگا. تو وہ ہوتے ہوتے کیا ہوگا معلوم؟ توہمات پیدا ہو گئے. نہیں، توہمات پیدا ہو گئی. یہ مہینہ کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ منحوس سمجھ رہے ہیں. یہ غلط ہے. مہینہ منحوس نہیں ہے، صدقہ کرنا بھی غلط نہیں ہے. ایک عمل میں لگ جاؤ. بچپنے میں ہم جتنے جو آج کل تو وہ نہیں کرے، سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو صدقہ کرتے تھے. رات بھر تیل اور انڈے چاول وغیرہ رکھتے تھے، رکھ کے صبح میں دیتے تھے، ایک موقع میں دیتے تھے. وہ نہیں کرے تو ہم کیا سمجھیں؟ نقصان ہوتا. نقصان کچھ بھی نہ تھا وہ. اور سفر کا مہینہ کرنا ہمیں ضرور نہیں، کبھی بھی کر سکتے صدقہ کرنا. نہیں، یہ عمل یہ دین کی کمی ہے. علم دین کی کمی ہونے کی وجہ سے یہ توہمات میں پڑ جا رہے ہیں ہم لوگ. توہمات سے بچنا ہے ہمارے کو. وہم سے، وہم کیا ہے؟ ایمان نکال لیتا. وہم سے انفاق کیا ہے؟ نہیں، وہم آ گیا دل میں. وہم کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. یہ وہم شرک. وہم میں کئی چیز سفر بول کے نہیں، کئی چیزیں آتے سفر. یعنی گزشتہ بات آئی تھی، ہم رستے سے جا رہے، سڈن بلی اگر آ گئی ہمارے بیچ میں، نہیں، بلی آ گئی، رسا کاٹی، کیا سمجھتے ہم؟ ارے میرا کام خراب ہو جاتا. سمجھتے؟ دل میں آتی بات نہیں آتی. اور گھر پہ الو نہیں بیٹھنا بول کے آتا ہے. الو بیٹھا تو پھر افلاسی آتی گھر میں. کئی چیزیں وہ یاد نہ رہتے. وہ بار اپنے کو علم دین حاصل کرنا ہے. اپنے کو یہ سب چیزوں میں ایک سرسری طور پر کیا یہ مہینے کی طرف سے کچھ گفتگو ہونا ہوگا. مولا ایک دم یاد دلائے تو بات رکھا میں. یہ توہمات سے بھی بچنا ہے. صدقہ خیرات کرنا کوئی غلط نہیں ہے. مہینے بھی کر سکتے، ہر مہینے میں کر سکتے صدقہ خیرات. وہ حقیقت میں یہ تھا، وہ زمانے میں یہ تھے. اللہ والے حکمت نکال لیتے کہ لوگ کم از کم صدقہ خیرات کرنا بولتے. نہیں تو 10 سال 5 سال گزار جاتے صدقے کی طرف اور ذہن نہیں آتا تھا. دیکھو کیسا ہمارے خل میں کٹ بول کے آتا تھا. سفر آ رہا صدقہ کرنا ہے مجھے، کوئی نہ کچھ تو صدقہ کرتا ہے. میں نے ڈر کے ڈر بٹھا دیے اندر. وہ ڈر کو کیا کرے؟ کچھ کمزور یعنی کم علم والے توہمات میں لا دی. نہیں کرے تو ایسا ہوتا، نہیں کرے تو ویسا ہوتا. ارے مہینہ مصیبت کا مہینہ ہے، سب کچھ بھی نہیں، صدقہ خیرات کرنا ہے. تو لہٰذا دین جو ہے نا ہمارا، اب ہم ٹائم آج ہو گیا. حدیث جبریل 4 ہفتے سے شروع نہیں ہو رہی ہماری. آئی حدیث جبریل، لیکن اس کے حقائق جو ہے نا، اس کے یعنی ہر عمل میں کیا رہتا؟ ہر عمل کے کچھ مسائل رہتے، ہر عمل کے فضائل رہتے، ہر عمل میں حقائق رہتے. ہر عمل کے مسائل رہتے. کیسا؟ جیسا کہ نماز ہے، کیسا پڑھنا، نماز کا طریقہ، کیسا نماز پڑھنا. 2 روپے کی بک لے لیے، 5 روپے کی بک لے لیے. یا آج تو بکوں کا زمانہ ختم ہوا. یوٹیوب پہ نماز کا طریقہ بولو، جو فرقے کا مارو انہیں اپنا طریقہ بتاتا. بکوں کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. جو سرچ کرو نماز کا طریقہ بتائے تھے. نماز کے فضائل بھی بتا دیں گے سرچ کرنے کے بعد میں. اب نماز کے حقائق بتاؤ بولو، یوٹیوب نہیں بتاتا. حقائق جب کا جب پیدا ہوتے ہیں. جیسے مولا بھی حقائق بیان کرے. حقائق یعنی حال، احوالات، اپنے احوال. ہر زمانے کے لحاظ سے احوالات بدلتے رہتے ہیں. ہر زمانے کے حساب سے احوال یعنی حال. اس وقت علم اترنا مولا کا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، وہ خانقاہوں میں ملتا تھا علم. ہر وقت ایک نئے انداز سے بات آنا ہمارے سامنے، وہ مولا کی طرف سے آتی. آج کے زمانے کے حساب سے کیسا ہم کو سمجھ میں آتا. اب وہ زمانے کے حساب سے ہاتھیوں کی، گھوڑوں کی مثال سے سمجھ میں آتا بچوں کو اپنے. نہیں، آج کل BMW بائک کی بات رکھو زبردست سمجھ میں آتی ہے. مرسڈیز کار کی بات رکھو سمجھ میں آتی. وہ جب کے مثال دیجیے تو ہم سمجھ میں آتے، نہیں سمجھ میں آتے. تو وہ حساب سے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سرچ کرتے یہ لوگ کیسا ہونا، یہ لوگ کیسا علم ہونا، کس انداز میں ہونا. تو اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وہ انداز میں علم دیتا ہوں. تو یہ کام ہے. تو لہٰذا اب یہ جو ہے نا، اب سفر کا بولتے وہ ڈسٹرب کرے. جب بات جو مولا ہی کنٹینیو کرنے والا تھا میں، سفر میں آ گیا تھا. تو لہٰذا ہم دین کو سمجھیں گے. آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ سبحانہ اللہ حقیقت دین کو سمجھیں گے. حدیث جبریل سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سبحانہ اللہ. اس سے پہلے میں حدیث جبریل رکھا. اب انشاءاللہ سبحانہ اللہ آنے والا مہینے کی نسبت ربیع الاول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ سبحانہ اللہ. اب ہمارے جو اہل سنت الجماعت کا جو جذبہ رہتا ہے یہ آنے والے مہینے میں بہت بڑھ جاتا. جبکہ جذبے میں اضافہ کرنا ہے. جذبہ سال بھر رہنا ہے. جذبہ صرف ربیع الاول میں نہیں کرنا ہے. عاشق رسول ہم صرف ربیع الاول میں نہیں دکھنا ہے. ہر مہینے میں عاشق رسول دکھنا ہے. اتنا ہے کہ ربیع الاول میں اضافہ ہونا. جیسے کھانا روز کھاتے ہیں، گھر میں بھوکے رہتے. کھانا روزانہ کھاتے نا، روزانہ بریانی کھاتے، روزانہ چکن کھاتے، فش کھاتے.
نہیں کھاتے، کبھی دال کھانا کھاتے، کبھی ترکاری کھاتے، ایک آدھ دن چکن کھا لیتے، ایک آدھ دن فش کھا لیتے. اب روزانہ کھاتے کھاتے کبھی عید آ جاتی یا پھر کسی کی برتھ ڈے آ جاتی گھر میں، کسی کی سالگرہ آ جاتی، تو کیا کرتے؟ کھانے میں توسیع کرتے، خوشی میں توسیع کرتے. نہیں، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا حسن سلوک رہتا ہمارا، نہیں سب رہتا. روزانہ کھاتے بھی ہم نارمل کھانا، لیکن جب خاص دن آتا تو کیا کرتے؟ وہ چیزوں میں توسیع کرتے، توسیع کرتے، اس میں لوگوں کو بلاتے، دعوت کرتے، کھانے میں تھوڑا اچھے چیزیں بناتے، بنا کے کھاتے. تو کھانا روز کھا رہے ہیں ہم، لیکن ایک موقع پہ کیا کرتے؟ خوشی کا موقع آتا تو کھانے میں توسیع کرتے، اضافہ کرتے. اسی طرح عاشق رسول ہمیشہ دکھنا ہے، اپنے قلب سے عشق رسول کا ظہور ہر مہینہ ہونا ہے. ربیع الاول میں وہ اس میں اضافہ ہونا، وہ ہونا، ظاہر بھی سجنا، باطن بھی سجنا. ہم کیا کریں؟ خالی ظاہر سجا دے رہے، خالی ظاہر گھروں کو سجا لے رہے، اپنے محلوں کو سجا رہے، سب سجا رہے، لیکن اپنے قلب کو ہی نہ سجا رہے. اب یہ آنے والا مہینہ انشاءاللہ سمجھ چلا اپنے قلب کو سجانے کا ہے. اور یہ سال بھر ہم کیا کریں؟ یہاں پہ میلاد النبی منا رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے ہفتے میں ایک بار میلاد النبی منا رہے ہیں. یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے یعنی ہر ہفتہ میلاد النبی منا رہے ہیں. اب 1200 مہینے میں کیا کرنا ہے؟ ہم کو اس میں توسیع کرنا ہے. حساب کر لینا، یعنی وہ ربیع الاول سے لے کے یہ ربیع الاول تک میں کتنا میرے قلب میں سرکار سے محبت پیدا ہوئی، کتنا میں اللہ کے قریب ہوا. نہیں، یہ سب چیزیں ہم محاسبہ کرنا ہے ہمارے کو، کر کے انشاءاللہ سبحان اللہ اپنے ایسی ایمان کی تجدید کرتے رہیں گے. تو یہ حقیقت میں میلاد النبی یہ ہفتے واری ہم یہاں پہ منا رہے ہیں. ہفتے میں ہم سلام پڑھ رہے ہیں، نعت شریف پڑھ رہے ہیں، سب کرنا. اب آنے والے مہینے میں توسیع کرنا ہے. اس میں عاشق رسول بتا رہا ہوں میں کہ عشق ہمیشہ یعنی پروانہ جو ہوتا نا، پروانہ جو ہوتا شمع کے اطراف، شمع دکھے تو انہیں پھر دیتا اس کے طرف، جہاں شمع دکھی انہیں پھر کے کیا کرتا؟ وہیں اپنی جان دے دیتا. انہیں روشنی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بلب جو ہے نا کہاں کا ہے، یہ یعنی ہال کا ہے، بیڈ روم کا ہے، یا ٹوائلٹ کا ہے، نہیں شادی خانے کا ہے، قبرستان کا ہے، وہ سب نہیں دیکھتا انہیں بلب. خالی روشنی دیکھتا کہاں کی انہیں، جہاں روشنی ملی وہاں اس کے گرد پھرتے یعنی گول پھرتے اپنی جان دے دیتا وہاں پہ. نہیں تو یہ شمع رسالت کا جو ہے، شمع رسالت جو ہے نا برس کے 12 مہینے رہتی ہے. برس کے 12 مہینے ہمارے قلب میں شمع رسالت جلتے رہنا، ہم اس کو نہیں وہ شمع رسالت کے پروانے بنے رہنا، ہر دن محبت میں مرتے رہنا، ہر دن محبت میں جیتے رہنا. محبت میں جینا اور مرنے کا کمال وہ عشق رسول میں آتا ہم کو، لیکن اس علم آنا نا ہم کو، جب تک وہ علم ہے کیا ملا ہم کو عشق رسول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کیا ملا؟ نہیں کیا ملا؟ حقیقت میں عشق کب پیدا ہوتا؟ کب پیدا ہوتا؟ نہیں وہ شے سے کچھ نہ کچھ ملنا ہم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو کیا ملا؟ رب ملا. نہیں اگر نبی نہ ملتے تو رب بھی نہیں ملتا تھا. ہم وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ فرمانا ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہمارے کوئی رسول کو اس میں نہ بھیج دیتے. نہیں رسول آئے تو ہم کیا ہوا؟ گمراہی سے بچے. کون سی گمراہی سے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ارتداد سے. تو آپ کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے قلب میں سے کفر نکالنا، شرک نکالنا، نفاق نکالنا، بدعت نکالنا، یہ تمام کے کام نکالنے کے لیے ہے رسول ہمارے. یہ اب تو یہ سب چیزیں نکلنا، یہ اس پہ اگر عمل ہو رہا تو ہم عاشق رسول میں یعنی بولنے میں ہم سچے، عاشق رسول میں ہم سچے. انہوں نے ہمارا یعنی کیا ہے، ہمارا عاشق رسول بولنا خالی دکھا ہوا ہے خالی نہیں، عالمان انداز میں. جب پہچانیں گے نبی کو تو جب رب کو پہچانیں گے، جب رب کو پہچانیں گے جب احساس ہوگا کہ نبی سے کیا ملا ہم کو، نبی سے رب ملا ہم، وہ ہم کو جانا ہے انشاءاللہ سمجھنا ہے. تو بتانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم اس سال کے 12 مہینے دین پہ عمل کرنا ہے، ربیع الاول میں اس میں اضافہ کرنا ہے ہمارا. نہیں خلق کو شمع رسالت سے ہمیشہ یعنی اجالا کرتے رہنا، اس کا اندھیرا نہیں رہنا کبھی بھی، ہمیشہ اجالا رہنا. اس وقت کیا رہنا؟ تھوڑا اجالے میں اضافہ رہنا. جس طرح ہم گھر میں دعوت دیتے اجالے میں اضافہ کرتے نا، ویسے ربیع الاول میں بھی اضافہ کرنا ہے. لیکن سال کے 12 مہینے میلاد النبی منانا ہے ہمارا. اس کے بھی حقائق دیکھیں انشاءاللہ سمجھ چلا. یہ جو حدیث جبرائیل ہے نا، اس کے ایسے حقائق ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے اس کے اندر. نہیں آپ نور ہے سو اتنے بڑی دلیل کوئی ہو ہی نہ سکتی. یہ حدیث میں ہے، وہ دلیل ہے انشاءاللہ سمجھ چلا. آنے والے پروگرام میں حدیث جبرائیل رکھتے ہوئے آنے والے مہینے کی نسبت بھی دیکھیں گے. اس میں یہ حدیث جبرائیل ام الحدیث ہے، یہ تمام حدیثوں کی جڑ ہے. یہ نہیں یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کر رہا اللہ تعالیٰ کہ آپ جیسا یعنی لباس بشر میں آپ کی حقیقت نور ہے. معلوم ہوتا حدیث میں جبرائیل علیہ السلام لباس بشر میں آئے تھے، لیکن جب آپ دین پیش کر دیے پھر اپنی حقیقت میں
آگے چلے گئے. کچھ لمحہ کے لیے جب دین پیش کرے تو کیا کرے؟ لباس بشر اختیار کرے. اس کے بعد پھر اپنی حقیقت میں آ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس صرف لباس بشر میں تھے. آپ کی حقیقت نور ہے، وہ بھی ثابت کریے انشاءاللہ تعالیٰ نے. تو رحمت زیادہ ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما، ہردوں کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب